ناظرین السلام علیکم، ہم حاضر ہیں بالکل ہی نئی سیریز کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے مدرز آف معصومین علیہ السلام کے بارے میں۔ اکثر ہم ہمارے جب ائمہ معصومین کے فضائل سنتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں، لیکن ان کی والداؤں کے بارے میں ہم کتنا ہی جانتے ہیں، کتنی جانکاری رکھتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو پھر ان معصومین کی درسگاہ بھی تو ان کی والدہ ہوئیں۔ ان لوگوں نے بھی تو اپنے بچوں کی پرورش میں محنت مشقت کی۔ تو آئیے ایسی ہی والداؤں کے بارے میں اور زیادہ قریبی سے جانیں گے۔ آج ہم دو ایسی معصومین کے والدہ کا ذکر کریں گے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، اور پھر ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد۔ تو آئیے ان کے بارے میں اور جانکاری حاصل کریں، اور اس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ تفسیر رضوی آپا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپا کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں، اور امید کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ انفارمیشن ہم بیویوں کے بارے میں پہنچا سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہماری اس کام میں مددگار ثابت ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آمین۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے بی بی آمنہ سے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمیں کیا ڈیٹیلز ملتی ہے کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین۔ اگر بات کرنی ہو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنائے گئے حبیب خدا کی مادر گرامی کے بارے میں، تو یقیناً ہمیں اللہ کی مدد کی طلبگاری ہوگی، اور پروردگار عالم کی مدد کے بنا یہ کام ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے آیت اللہ مکرم شیرازی نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا کہ وہ صفات جو ہم نبی کریم کے اندر دیکھتے ہیں، وہ سارے صفات ان کی مادر گرامی جناب آمنہ نے منتقل کیے اپنے ذریعے سے اپنے بیٹے کے اندر۔ تو اگر ان کے صفات ایسے ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور وہ صفات ماں کی طرف سے آئے ہیں، تو ان کا کیا شرف ہوگا، یہ درک کرنا، اس بات کا ادراک کرنا ہم جیسے کم علم کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا ان کی ولادت کے سلسلے سے، کس مقام پر ان کی ولادت ہوئی، ساری تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب آمنہ دختر وہب ابن عبد مناف کی ولادت مکے میں ہوئی ہے۔ تاریخ جو آپ اگر ڈیٹ دیکھیں تو کوئی مشخص تاریخ ان کے سلسلے سے نہیں ملتی ہے۔ ہاں اتنا لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ان کی جناب عبداللہ سے شادی ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر مبارک 24 سال تھی، یعنی عام الفیل سے 23 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ عام الفیل سے 23 سال پہلے اور ہجرت کے 64 ایئرز پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن ڈیٹ کون سی تھی تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ اور سرزمین مکہ پر ان کی ولادت ہوئی، اپنے والدین کی اکلوتی اکیلی تنہا بیٹی تھی، اور ان کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی خالہ موجود نہ تھی، اس لیے کہ جناب آمنہ اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی رہی۔ بی بی کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ اور ابھی ہم جانتے ہیں کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے، تو پھر بی بی کون سا مذہب فالو کرتی تھی، وہ کس مذہب پر تھی؟ جناب آمنہ کے اگر ہم حسب و نسب پر بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے 5ویں جد سے ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے۔ ان کے جو والد گرامی ہیں جناب وہب ابن عبد مناف، ان کا سلسلہ زہرہ بن کلاب سے جا کر ملتا ہے جو قریش سے ہی ہے۔ ان کی مادر گرامی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا سلسلہ نبی کریم کے 3 جد سے جا کر ملتا ہے، یعنی یہ بھی قریش سے ہے، یہ بھی قریش سے ہے، اور سلسلہ خود نبی کے اجداد سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی مادر گرامی کا نام برہ ایک مقام پہ لکھا گیا، ان کے والد گرامی کا نام عبد العزیٰ، خاندان عبد الدار سے تھے یہ، اور اس طرح سے ان کا حسب و نسب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کسی الگ خاندان سے نہیں ہے، نبی کے ہی خاندان سے، اسی سلسلے سے آ رہا ہے۔ ہم بات اگر کریں ان کے ایمان پر،
ان کے بارے میں کہا گیا جیسے یہ ہیں، ان کے علاوہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے علاوہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے، یہ ساری خواتین جو اسلام کے ظہور سے پہلے ان کا تذکرہ ملتا ہے اور موجود ہے. ان تمام لوگوں کے لیے لکھا گیا تاریخ میں کہ یہ دین حنیف یعنی دین حضرت ابراہیم پر تھی. حضرت ابراہیم جو دین لے کر آئے تھے اسے دین حنیف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے یہ خواتین دین حنیف پر تھیں، یعنی موحد تھی، یعنی ایک ہی خدا کی ماننے والی تھی. کسی طرح کی بت پرستی یا ان کے یہاں کفر یا شرک کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ان کے ایمان پر ہم بات کریں کہ ان کا ایمان کتنا بلند ہے، کس ایمان کی بلندی پر یہ فائز تھی، تو ہم صرف اپنی کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتاب میں سے بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. وہاں بھی ان کے ایمان کو دلیل کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایک نام لے لیں ہم، سیوطی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا ایمان کس حد تک بلند ہے. اور وہ کہتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ جبرائیل امین صرف 2 ماں کی اولاد کے لیے زمین پر اترے، ایک جناب مریم اور دوسری جناب آمنہ. یعنی یہ 2 نبی تھے جن کے استقبال کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ ان کے نور کو پہنچانے کے لیے جبرائیل زمین پر آئے تھے. یا جناب مریم تھی یا جناب آمنہ تھی، یا حضرت عیسیٰ کے لیے آئے یا حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے آئے. اور اگر یہاں پہ اس نے دلیل میں یہ جملہ کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہا، اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب آمنہ بنت وہب کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، تو اللہ کبھی بھی ان کو جناب مریم کے ہم پلہ لا کر نہیں کھڑا کرے گا. یہ جناب مریم کے ہم پلہ جو اللہ نے کیا کہ جیسا انتظام حضرت عیسیٰ کے لیے جبرائیل کا زمین پر آنا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے جبرائیل کا زمین پر آنا، ایک جیسا جو اللہ یہ انتظام کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا ایمان جناب مریم کے پاس ہے اسی طرح کا یا اس سے بھی زیادہ بلند حضرت آمنہ کے پاس ایمان موجود ہے. یہ ایک بات ہو گئی. ان کے ایمان کی بلندی کے لیے اگر اور دلیلیں آپ کو چاہیے تو اور دلیلیں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ سورہ شعراء یعنی پوئٹس، آیت اس کی جو کہتی ہے آیت نمبر 218 اور 219 218 to 19 میں لکھا ہوا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یعنی جو آپ کو دیکھ رہا تھا، اے میرے حبیب جو آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ قیام میں تھے، اور وہ سارے سجدہ کرنے والے جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے. اس آیت میں جو ساجدین لفظ آیا ہے، سجدہ کرنے والے، اس بارے میں چوتھے امام نے، پانچویں امام نے، چھٹے امام نے عرض کیا کہ ساجدین سے مراد انبیاء ہیں. اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساجدین آپ کو دیکھ رہے تھے، گھیرے ہوئے تھے، یعنی انبیاء کے صلب سے، ایک صلب سے دوسرے صلب سے آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا، وہ سارے سجدہ کرنے والے، ان کے پاس سے آپ کا نور ایک نبی سے دوسرے نبی، دوسرے نبی سے تیسرے نبی، اور پھر تیسرے نبی سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ کے پاس، اور جناب عبداللہ سے گزرتا ہوا جناب آمنہ کے پاس آپ کا نور مبارک جو پہنچا ہے. اس آیت میں ساجدین ان تمام ہستیوں کو کہا گیا جہاں آپ کا نور موجود تھا. یعنی اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا نور صرف پاک لوگوں کے پاس تھا، اور اگر پاک ہستیوں کے پاس ان کا نور ہے تو پھر ان کی مادر گرامی کی طہارت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ نے کتنی پاک ہستی کو چنا ہے. تیسری دلیل، ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ توبہ آیت نمبر 84، جس میں اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَأْتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یعنی خبردار ان کی قبروں پہ نہ جانا، ان کی قبروں کی زیارت نہ کرنا، ان کی قبروں پہ بیٹھ کر دعا نہ کرنا، کیونکہ وہ دین پر نہیں تھے اور فاسق میں رہے. یعنی اللہ ان لوگوں کے لیے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ جو دین پر نہیں تھے، فاسق دنیا سے گئے، ان کی قبر پہ نہیں جانا ہے، ان کی قبر پہ بیٹھ کر دعا نہیں کرنا ہے. مگر جس وقت نبی کریم حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے، درمیان میں کیونکہ جحفہ اور مدینے کے بیچ میں ان کی قبر مبارک ہے، ابوا کے مقام پر، اپنی ماں کی قبر پہ گئے.
نہ صرف اپنی ماں کی قبر پہ گئے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے، روتے رہے، گریا کرتے رہے، لوگوں نے دیکھا. اور جب لوگوں نے نبی سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر تھی جس کی قبر پہ آپ اتنی دیر تک بیٹھ کے گریا کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، تو نبی نے فرمایا یہ میری ماں آمنہ بنت وہب کی قبر تھی. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کی قبر پہ زیارت کے لیے جاؤ، ان کے حق میں دعا کرو. ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی قبر پر نہیں جانا ہے، صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کی قبر پہ دعا نہیں کرنا ہے. تو اگر ان کے پاس ایمان نہ ہوتا تو پھر رسول تو اللہ نے کبھی اپنے نبی کو حکم نہ دیا ہوتا، نہ نبی جاتے، نہ وہاں پہ بیٹھتے، نہ دعا کرتے اور نہ گریا کرتے. یہ وہ دلیلیں ہیں جو جناب آمنہ بنت وہب کے ایمان کی بلندیوں کو ظاہر کرتی ہیں. بہت خوب، ماشاء اللہ. آپا اگلا سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام سے بی بی کی شادی کب اور کن حالات میں ہوئی، کیسے دونوں کا رشتہ ہوا؟ دیکھیں، شادی کا جو مسئلہ ہے، ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ دونوں ہستیاں جو تھی نا، خود جناب آمنہ اور خود جناب عبداللہ، یہ دونوں ایک مشہور ہستیاں ہیں اپنے دور کی. اچھا. یعنی دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ایوری خاندان جو تھا نا وہ پریشان تھا. لوگ چاہ رہے تھے جناب عبداللہ ہمارے داماد بن جائیں، اور دوسرے لوگ چاہ رہے تھے کہ جناب آمنہ ہمارے گھر کی بہو بن جائے. اس قدر ان کی شرافت، ان کی عظمت دنیا پر عیاں تھی. مگر جب شادی کے حالات آپ نے پوچھے کہ کیوں ہوئے، جناب عبداللہ آپ جانتی ہیں کہ جناب عبد المطلب کو ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، صرف ایک بیٹے جب اس وقت موجود تھے. اور جب چشمہ زمزم کو سوکھ گیا تھا، اسے کھودنا چاہ رہے تھے، پھر سے پانی نکالنا چاہ رہے تھے. یہ پورا طویل واقعہ ہے، اس پر بحث نہیں کرنی ہے. تو ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے صدمہ تھا نا کہ ایک ہی بیٹا ہے، کاش بہت سارے بیٹے ہوتے. جناب عبد المطلب نے پھر منت بھی کی تھی اگر اللہ 10 بیٹے دے دے گا تو ایک کو قربان کر دیں گے. اللہ نے 10 بیٹے دیے، جناب عبداللہ سب سے چھوٹے تھے. اب قرآن اندازی ہوئی کہ اس میں سے کس کو ہم کو شہید کرنا ہے، کیونکہ منت پوری کرنے کا وقت آ گیا، سارے بچے جوان ہو گئے. قرآن اندازی کی گئی تو جناب عبداللہ کا نام آیا. جناب عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ لوگوں نے آ کر جمع ہو کر کہا جناب عبد المطلب سے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیشانی سے نبی کا نور ساطع ہوتا تھا. لوگ دیکھ رہے بچپن سے ہی، یعنی لوگ ان کی افضلیت، ان کی فضیلت اور ان کے کمالات کو دیکھ رہے تھے. ان کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ یہ ان کی وجہ سے کچھ تو وجود میں آنے والا ہے جو ان کی پیشانی میں چھپا ہوا ہے. لہٰذا لوگوں نے کہا ان کو ذبح نہ کریں، آپ ان کو قربان نہ کریں. کہا اب کیا کیا جائے؟ طے ہوا کہ قرآن اندازی ہوگی، عبداللہ کا نام لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد 10 اونٹ لکھے جائیں گے ایک پرچی میں، جو آ جائے گا اس کو قربان. 10 اونٹ جناب عبداللہ، نام عبداللہ کا آیا. ارے اللہ. اچھا. 10 مرتبہ کیا گیا، ہر بار 10 اونٹ تعداد بڑھائی گئی، 20 30 40 50 100 اونٹ تک جب بات آئی. 10ویں مرتبہ جب 100 اونٹ ڈالے گئے تو 100 اونٹ آئے، جناب عبداللہ بچ گئے. 100 اونٹ قربان کیے گئے ان کے لیے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم عرض کرتے ہیں انا ابن الذبحین، یعنی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی جناب اسماعیل کی طرف اشارہ اور جناب عبداللہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے اس طرح سے ذبح کیا نا، ایک طرف دمبا ایک طرف 100 اونٹ قربان کیے جا رہے ہیں. تو جناب رسول اللہ نے اپنے لیے اس طرح سے فخر محسوس کیا. یہ جب واقعہ ہوا تھا جناب عبداللہ کو اس طرح سے بچایا گیا تھا. اس واقعے کے فوراً بعد جناب عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ کرتے ہیں اور جناب آمنہ کے بابا کے گھر جاتے ہیں، جناب وہب کے پاس، اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کے لیے ہمیں چاہیے. وہ لوگ بھی خوش ہوئے اس لیے کہ جناب عبداللہ کا مقام تو اب تو 100 اونٹ کے قربان ہونے کے بعد مقام تو اور بلند ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی منزلت کیا ہے. لہٰذا ان حالات میں پھر ان کی شادی طے ہوئی اور پھر عقد ہوا. خوبصورت. آپ کچھ اس بارے میں ملتا ہے کہ ان کا آپس میں کچھ کزن تھے، کچھ تھے جناب عبداللہ اور خاندان ایک ہی ہے نا. ہم نے آپ سے ابھی جب نسب بتایا ہم نے تو آپ کو بتایا کہ جناب عبداللہ کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کے 5ویں جد سے جا کے ملتا ہے، اور جناب آمنہ کی مادر گرامی کا جو سلسلہ ملتا ہے وہ 3رے جد سے جا کر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان جناب وہب کا سلسلہ 5ویں جد سے، جناب برا کا سلسلہ 3رے جد سے. تو اس اعتبار سے وہ ایک ہی خاندان کے ہیں. جی.
اور پھر کیا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی کوئی اور اولاد کا ذکر ملتا ہے رسول اللہ کے علاوہ؟ کیونکہ ان کے کوئی سگے بھائیوں کا تو ہم نے سنا نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم جب شکم مادر میں تھے اسی وقت جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور یہ حالات بھی بتائے گئے کہ وہ جب گئے ہوئے تھے سفر پہ، تجارت کیا کرتے تھے نا، تو مکے سے وہ شام کی طرف گئے تھے سفر پہ، اور وہیں پہ جو پھر وہ مریض بھی ہوئے تھے، اور اس طرح سے پھر واپس آتے وقت ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا. تو وہ اپنے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے ہیں، پہلی اولاد کا بھی ہاں چہرہ. پہلے بچے کا بھی وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے، وہ دنیا سے چلے گئے. اور ان کے جانے کے بعد پھر ان کی مادر گرامی جناب آمنہ بھی 6 سال اپنے بیٹے کے ساتھ رہی، یعنی نبی کریم کے ساتھ ماں کا سایہ بھی 6 سال تک تھا صرف. اس کے بعد تو دونوں طرف سے وہ یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، ماں کا سایہ بھی نہیں تھا. تو چونکہ بابا تو پہلے ہی چلے گئے اور ماں ایسی پاک دامن اور ایسی باوقار ہیں کہ پھر انہوں نے شادی کا کوئی ارادہ کیا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کی کسی اور اولاد کا تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ہو. نبی کریم تنہا تھے، اکلوتے تھے، کوئی بھائی اور کوئی بہن کا تذکرہ ممکن نہیں ہے. جی آپا، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جناب عبداللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی کی گئی، تو یہ ان کی خاصیت سمجھی جائے، ان کی فضائل سمجھی جائے جو دنیا کے سامنے عیاں ہوئے. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی ایسی کیا خاصیت تھی، وہ کون سی بات اللہ کو جو بہت پسند تھی جس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہونے کا انہیں شرف ملا؟ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا شرف ہے. آپ جانتی ہیں جس دور میں یہ زندگی گزار رہی تھی، اس دور میں کیا حالت تھی، گناہ کتنے عروج پہ تھا، اور خواتین کی کیا حالت تھی، یہ آپ سب جانتی ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، کوئی بے خبر نہیں ہے. ایسے حالات میں کسی خاتون کو طاہرہ کا لقب مل جانا آسان ہے؟ اس دور میں ایسے حالات میں جہاں یہ زندگی گزار رہی تھی وہاں ان کو پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے طاہرہ کا لقب ملا، ان کو طاہرہ کہا گیا. اس کے علاوہ شہرت حاصل تھی ان کو جمال میں، کمال میں، یعنی حسن میں. ان کو شہرت حاصل تھی جمال میں، کمال میں، اور اپنی پوری قوم میں ان کی خصوصیات کی وجہ سے ان کو حکیمہ نام دیا گیا تھا، یعنی حکمت والی. ان کی فصاحت و بلاغت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جس دور میں یہ تھیں اس دور میں ان کے لیول کی کوئی خاتون ہی نہیں تھی، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے مثل، ان کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں تھا. ان سے بڑا تو بڑا مشکل ہے، ان کے برابری کرنے والا بھی کوئی خاتون وہاں پہ موجود نہ تھی. اور اگر ان کی عظمت کو ہم جاننا چاہیں تو خود جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا ان کے لیے. جب اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے تھے تو آتے ہیں جناب عبداللہ کے پاس، آ کر کہتے ہیں جانتے ہو کس خاتون سے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ اور پھر جناب عبداللہ کے جملے ہیں، فرمایا کہ آمنہ پورے عرب میں سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ عفیف، سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ دیندار، سب سے زیادہ عاقلہ، سب سے زیادہ فہیمہ خاتون ہے. عبداللہ تمہیں یہ خاتون اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور ان کی طرح پورے عرب میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا. اور ان کی طہارت اور پاکیزگی جو ہے ایک وجہ بنی کہ اللہ نے اپنے طاہر و طیب نبی کو ان کے ذریعے سے وجود میں لانے کا فیصلہ کیا. یہ ان کی شرافت، آپ سمجھ لیں، شرافت، فصاحت، بلاغت، عقل، فہم، ادراک، یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھی، اور جمال و کمال بھی موجود تھا. بے شک. تو ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے نبی کو کہاں بھیجنا ہے. بے شک. اب ابھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ 6 سال بعد بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا گزر گئی تھیں، تو کس وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی؟ بیمار تھیں؟ کیا وجہ تھی جو ان کی وفات اتنی جلدی ہو گئی؟ ابھی شکم میں ان کے شوہر کی نشانی ہے، اور دنیا سے شوہر کا سایہ عالم جوانی میں ہی اٹھ جائے، وہ خاتون کیسے زندگی گزارے گی؟ جبکہ اگر تاریخ کو اور گہرائی سے پڑھیں نا تو ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت جناب عبداللہ گئے تھے انہوں نے 5 اونٹ چھوڑے تھے اپنے وراثت میں، اور کچھ گوسفند، اور ایک کنیز جن کا نام جناب ایمن تھا. ام ایمن، ہاں، جو مشہور اور معروف ہستی ہیں.
یعنی اس وقت جناب عبداللہ نے چھوڑا ہے جناب ام ایمن کو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں جناب ام ایمن کے لیے فرماتے تھے ام ایمن باقیات اہل بیت، یعنی ام ایمن اہل بیت کی باقیات میں سے ہیں، یعنی بہت پرانی تھیں یہ. تو یہ 3 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، 5 اونٹ اور کچھ گوسفند اور ایک کنیز. ایسے حالات میں زندگی گزارنا ایک بچے کے ساتھ ایک خاتون کے لیے دشوار تھا. اور قبر بھی شوہر کی قریب میں نہیں تھی، یہ مکے میں تھیں اور قبر مدینے کے قریب ہے، تو انہیں جانا ہوتا تھا. یہ ہر سال کہتی ہے تاریخ کہ اپنے شوہر کی قبر پہ جاتی تھی زیارت کے لیے، اور وہاں بیٹھا کرتی تھی، کچھ دیر گریا کرتی تھی، باتیں کرتی تھی اور پھر واپس آتی تھی. اور ایک سال جب یہ اپنے کنیز کے ساتھ بھی تھیں، خود ان کے بیٹے نبی کریم بھی موجود تھے، گئیں زیارت کے لیے، اور جب زیارت کر کے اپنے شوہر کی قبر کی واپس آ رہی تھی تو راستے میں ہی یہ مریض ہوئی تھی. اچھا. مقام کا نام ہے ابوا، جوفا اور مدینے کے درمیان میں یہ ایک جگہ ہے. جوفا آپ جانتی ہیں؟ نہیں. جوفا جہاں پہ غدیر کا مقام، غدیر کے میدان کو جوفا کہتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں، تو مقام جوفا اور مدینے کے بیچ میں مقام ابوا ہے. تو اس مقام پر یہ مریض ہوئی تھیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور پھر وہیں پہ ان کی قبر بنی تھی حالت مریضی میں، بیماری کے عالم میں، اور وہیں پہ تدفین کر کے یہ لوگ واپس آ گئے تھے. آخر میں بہت اہم چیز آپ کی خدمت میں کہ جس وقت یہ دنیا سے جا رہی تھیں، رحلت کر رہی تھیں، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے کچھ جملے کہے تھے. وہ جملے یہاں پہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے. آخری لمحات میں انہوں نے جو اپنے بیٹے سے جملے کہے ہیں ان کی وفات کے وقت، وہ جملے بڑے خوبصورت ہیں بی بی کے، یہاں پہ میں بیان کرنا چاہوں گی. سب سے پہلا جملہ ان کا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، حسرت سے دیکھ رہی ہیں، سمجھ گئی تھی کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر انہوں نے پہلا جملہ کہا تھا، میرے بیٹے خواب میں ہی صحیح لیکن مجھے بتایا جا چکا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہو. اچھا. پہلا جملہ. دوسرا جملہ فرماتی ہیں، اے میرے لخت جگر، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم حلال اور حرام کے درمیان فرق کروانے کے لیے آئے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اور تم میرے جد ابراہیم کی طرف سے مبعوث ہوئے ہو، ان کے دین پر مبعوث ہوئے ہو، تمہارا کوئی الگ نیا دین نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی کہ خدا تمہیں دوست رکھتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ساری دنیا تمہیں دوست رکھے. اور آخر ایک جملہ انہوں نے کہا، بڑا خوبصورت سا جملہ ہے. وہ کہتی ہیں، ہر شے کو ختم ہو جانا ہے، ہر زندہ کو موت آنا ہے، ہر نئے کو پرانا ہو جانا ہے، ہر گروہ مٹ جائے گا. میری بھی موت آ گئی ہے، میں بھی جا رہی ہوں مگر میں باقی رہوں گی. کیا کہا؟ میری بھی موت آ گئی ہے، میں بھی جا رہی ہوں مگر میں باقی رہوں گی، اس لیے کہ میں نے زندگی خیر پر گزاری ہے اور ایک طیب و طاہر بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس طیب و طاہر بیٹے کے ذریعے سے دنیا مجھے یاد رکھے گی، مجھے کبھی کوئی فراموش نہ کر سکے گا. اور دیکھیں آج ہم بھی انہیں ذکر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں. بے شک بہت خوب، بہت ہی زیادہ اچھا ہے. اور بی بی آمنہ کے بارے میں ہمیں زیادہ سچ بتائیں تو اتنی ڈیٹیلز پتہ بھی نہیں تھی جتنی آج پتہ ہے. بس نام ہی سے واقف ہیں کہ رسول اللہ کی ایک والدہ تھیں، وہ بی بی آمنہ بنت وہب تھیں. تو آپا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے آپ سے، جس میں ہم امام علی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کریں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین، ہم ایسی والداؤں کو سلام کرتے ہیں جو اپنے ایسی خیر اولاد چھوڑ کر جاتی ہے جو بعد میں جا کے دنیا میں اس طرح سے عدل و انصاف کرے یا دنیا کے لیے رحمت العالمین ثابت ہو. اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.